إن الحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر سامعین محترم، آج کا
یہ خالصتاً مذہبی اصلاحی تبلیغی پروگرام جو تکمیل مشکات شریف کے عنوان سے شروع ہے، آپ سب حضرات دور دراز سے ہمارے قابل قدر عزیز مفسر قرآن خطیب ذیشان حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب زیدہ مجدہ کی اس درسگاہ میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے بحمد اللہ قرآن بھی پڑھا اور شعبہ کتب درس نظامی کی دورہ حدیث شریف کا سال اول، جس میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، ان خوش نصیب بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ چونکہ وہ کتاب حدیث شریف کی ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں عظمت حدیث اور اہمیت حدیث پر عرض کروں گا۔ چونکہ ہماری جماعت کے دو مشن ہیں، توحید کی اشاعت اور سنت کی اشاعت، اشاعت التوحید والسنہ۔ توحید کے مضمون پر بڑے ہی ولولہ انگیز انداز میں آپ بیانات سن چکے ہیں اور مزید بھی سنیں گے، تو جماعتی منشور کے حوالے سے سنت کا ذکر آنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دور میں مختلف فتنوں نے سر اٹھایا اور اللہ والوں نے ان کی سرکوبی کی، ان کی تردید کی۔ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ
انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ حدیث رسول اللہ میں یہ الفاظ ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اریکہ اور تکیے پر ٹیک لگا کے متکبرانہ انداز میں یوں کہے، حسبنا کتاب اللہ، بس ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جیسے مجھے وحی کا ایک بہت بڑا منبع اور ذخیرہ قرآن دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن کی مثل، بلکہ ایک روایت میں آیا او اکثر، احکامات کے اعتبار سے قرآن سے بھی زیادہ مقدار میں وحی کا ذخیرہ دوسرا مجھے دیا گیا ہے، جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ فرق دونوں میں اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، ایسی وحی جس کو شب و روز ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، مساجد میں پڑھا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وحی کا، جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی، یہ تھوڑا سا ساؤنڈ ختم کر دینا، آواز صاف کر دو۔ نبی قرآن مقدس کے احکامات کے بارے میں، شریعت کی باتیں بتلانے میں جب بھی بولتا ہے تو بولو وحی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ خواہ وہ قرآن پڑھے تو تب بھی وحی ہے، اور قرآن مقدس کی تشریح و تفسیر کرے تو تب بھی وحی۔ قرآن ایک مجمل کتاب ہے، احکامات کے بارے میں نہ کہ عقائد کے بارے میں۔ عقیدے کا کوئی مسئلہ، بشرطے کہ وہ عقیدہ قطعی ہو، اس کو قرآن نے چھوڑا نہیں، اور احکامات کا کوئی مسئلہ بھی اس کو قرآن نے چھیڑا نہیں۔ اشارے قرآن کرتا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کس طرح قائم کرنی ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے رکن کیا ہیں، ترتیب کیا ہے،
اس کے مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے مبلغ اعظم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی۔ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا قرآن میں لکھا ہے بھائی، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت صحیح ہونا وغیرہ ذالک۔ نماز کے اندر کون کون سی چیز فرض ہے، کون کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت کے درجے میں ہے، کہاں سے نماز کو شروع کرنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اللہ کے پاک رسول نے قولاً بھی فرما دیا اور عملاً بھی نماز پڑھ کے دکھا دی، اور پھر لوگوں کو یہ حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طریقہ سے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا سنت عمل تھا۔ تو بغیر سنت اور بغیر حدیث رسول اللہ کے آپ نماز بولیے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن نے صرف اشارہ کر دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ میں یہ نہیں بتلایا کہ نصاب کتنا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، بھیڑ بکریوں کا نصاب کیا ہے، اونٹوں کا نصاب کیا ہے، گائے کا نصاب کیا ہے، مال نامی ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں حولان حول 1 سال کا گزر جانا بھی اس کی شرط ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کہاں سے ملی بولو؟ حدیث رسول اللہ سے ملی۔ قرآن نے ان چیزوں کو نہیں چھیڑا۔ حج کی باری آئی تو قرآن نے اتنی بات کہہ دی، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جو کعبے کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، زاد راہ سفر خرچ گھر کا بھی مکمل مہیا کر کے جائے اور اپنا بھی ساتھ لے کے جائے، جس کے پاس اتنا مال موجود ہو اس کے لیے حج بیت اللہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کس نے بتایا کہ زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے؟ بولو، حدیث رسول اللہ نے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کی فرضیت کا اعلان سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ العامنا ھذا ام للابد، کیا صرف ایک ہی سال کرنی ہے یا ہر سال کرنی ہے؟ پوری زندگی کرتے رہنا ہے ہر سال میں؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ العامنا ھذا ام للابد، اسی 1 سال کرنی ہے یا ہمیشہ ہر سال کرنی ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر سوال کیا تو توقف کر کے اللہ کے پاک رسول نے ارشاد فرمایا لو کنت نعم لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہاں ہمیشہ کے لیے واجب ہے تو یہ ہر سال تمہارے اوپر لازم ہو جاتی۔ اور فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو میرے رب نے مجمل اور مبہم چھوڑا ہے اس کو مبہم رہنے دو، اس کی کھود کرید کر کے تفتیش نہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کو پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض قرار دیا جانا، یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ حدیث رسول اللہ سے معلوم ہوا۔
قرآن نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا۔ اچھا، حج میں بھائی میقات سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے نا؟ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ مزید ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرماتے رہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یمن والوں کا میقات جہاں سے احرام باندھنا ہے یلملم ہے، شام والوں کا جوفہ ہے، عراق والوں کا ذات عرق ہے، نجد والوں کا قرن المنازل ہے، مدینے والوں کا ذوالحلیفہ ہے۔ یہ سارے مواقیت کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں؟ نہیں۔ احرام کیا چیز ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 چادریں صرف پہنی ہیں اور وہ بھی ان سلی، اور حقیقت میں یہ سفر حج ایک مرنے والے کے سفر سے مشابہ ہے۔ جس طرح مرنے والے کی 2 چادریں بڑی ہوتی ہیں، اسی طریقہ سے حاجی کو بھی 2 چادریں پہننے کا حکم دے دیا۔ جس طرح مرنے والے کو ہم قبر تک لے جاتے ہیں قبرستان میں الوداع کرنے کے لیے بڑے جم گھٹے کی شکل میں، اسی طریقہ سے جو حاجی یا عمرے پر جانے والا جا رہا ہو تو اس کو بھی ہم الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں میں وجہ مناسبت ہے۔ احرام کی تفصیل کوئی قرآن میں نہیں لکھی ہوئی کہ 2 چادروں کا نام ہے، اور صرف 2 چادروں کو بھی احرام نہیں کہتے، یہ بھی سمجھ لینا۔ احرام نام ہے 2 چادریں انسلی باندھ کر تلبیہ پڑھنے کا نام۔ جب تک آپ لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ نہیں پڑھیں گے، بے شک آپ نے غسل کر لیا، طہارت کر لی، احرام کی چادریں بھی پہن لی، آپ محرم نہیں بنے۔ تلبیہ پڑھیں گے تو اب آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہیں۔ طواف کے 7 چکر لگانے قرآن میں لکھا ہے، تب وہ طواف ایک مکمل ہوگا۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے سے آ کر استلام کرنا ہے، ایک ابتدا میں، ایک انتہا میں، اور 7 چکروں پر، کل 9 استلام ایک طواف کے اندر۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ صفا مروہ کی دوڑ اور سعی، اس کا ذکر البتہ قرآن پاک میں آتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ وہ سعی کرے، پر وہاں پر بھی 7 چکر لگانے کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کرنا ہے۔ یہ تفصیل بھی آپ کو حدیث رسول اللہ سے ملے۔ چلتے جائیے، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، ایلا کا طریقہ، عدت کے مختلف احکامات، بیوع کے مسائل، اجارہ کے مسائل، ساری کی ساری شریعت پر مشتمل 50,000 احادیث نبوی کا مجموعہ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف اور صرف قرآن کو پڑھ کر تم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس کی تفصیلات کا تمہیں حدیث سے پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت تک قرآن پہ عمل بھی معلوم یہ ہوا کہ جو شخص قرآن پہ تفصیلی عمل کرنا چاہتا ہے، جب تک حدیث رسول اللہ کو ساتھ نہیں جوڑے گا، سہارا نہیں لے گا، حدیث رسول اللہ کا محتاج نہیں بنے گا، خدا کی قسم نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ تجارت شریعت کے اصولوں کے مطابق کر سکتا ہے، نہ اس کو
اور مختلف منہیات کا پتہ چل سکتا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے مجھے منع کیا، کن چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ یہ ہمیں اللہ نے قرآن بھی دیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی اب اس میرے قرآن کی تفصیل، جو تمہیں سمجھاتا جائے، جو کچھ تمہیں دیتا جائے، تمہاری جھولی میں ڈالتا جائے، اس کو تھام لو، اچھے طریقے سے پکڑ لو۔ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ جس طرح باقی کتابیں مشکل کتابیں شرح کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، تو قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ تو جو لوگ قرآن مقدس کو کہتے ہیں بس ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کے پاک رسول نے فرمایا یہ آدمی جو کہنے والا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، ذرا یہ سوچو کہ اس کو قرآن ملا کہاں سے؟ اسی نبی کی زبان سے ہی نہیں ملا، اور نبی کی زبان سے نکلنے والی اگر حدیث کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ حدیث بھی نبی کی زبان سے نکلی، قرآن بھی نبی کی زبان سے نکلا۔ اگر وہ قرآن کا قائل ہے، حدیث کا منکر ہے، کہتا ہے حدیث کچھ نہیں ہے، حدیث کو میں نہیں مانتا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے نبی ہم نے قرآن بھی آپ کی زبان سے آسان کیا ہے، آپ کی زبان سے قرآن کو ہم نے سال کر کے پیش کیا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کو تسلیم کرتا ہے تو مجبوراً اس کو حدیث کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ وہ نہ ہوا۔ اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا اولین درجے کا منکر۔ پڑھیے حالات انڈیا کے اندر جو بڑے بڑے منکرین حدیث پیدا ہوئے، تفصیل کا بھی وقت نہیں، ان کا انجام پڑھیے۔ ابتدا میں انکار حدیث کیا اور حتیٰ کہ آخر میں قرآن کو بھی انکار کر دیا۔ قرآن کا اللہ کے پاک رسول کی زبان پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک عیسائی مسلمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دو سورتیں پڑھائیں، لیکن العیاذ باللہ مرتد ہو گیا۔ ہر وقت دعا کرتے رہیے اپنے ایمان کے تحفظ کی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان پر مضبوط رکھنا، ایمان پر مضبوط رکھنا۔ حضرات صحابہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے حل تخاف علینا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ہمارے ایمان پر کیا آپ کو خوف ہے کہ شاید ہم مرتد ہو جائیں گے، شاید ہم دین سے پھر جائیں گے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتا ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ساری بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، اور اللہ چاہے تو سیدھا کر دے، چاہے تو الٹا کر دے۔ ہر وقت اللہ سے تحفظ ایمان کی دعا کیا کرو، اور ہمیں دعائیں سکھائی گئی قرآن میں بھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ جو ہمیں ایک دفعہ تو نے ہمیں ہدایت کا پٹڑی پر ڈال دیا، ہدایت نصیب فرما دی، اللہ اس کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، پھر ہمیں مرتد نہ کرنا۔ کہو آمین۔ وہ عیسائی مرتد ہو گیا اور لوگوں میں جا کر یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو مجھ سے سیکھ کر بیان کرتا ہے رسول، میں اس کو سکھاتا ہوں اور اس کے بعد یہ لوگوں کے سامنے جا کر پڑھتا ہے، اگر میں اس کو کچھ نہ سکھاؤں تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔
नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी मुर्तद होने की हालत में मर गया, अल्लाह के पाक रसूल की जबान पे एतमाद नहीं ना किया, बजाय इसके कि शुक्र अदा करता कि अल्लाह के पाक रसूल की जबान से मुझे जो कुछ मिला, मुझे दीन इस्लाम वाली नेमत मिली, उल्टा इसकी बेकदरी करते हुए कहा कि मोहम्मद तो जो बोलता है मुझसे पूछकर बोलता है, सीख के बोलता है। मुर्तद हो गया, मर गया। उसके हवारियों ने उसके कब्र को खोदा, दफन किया। हदीस में आता है रात को जमीन ने फेंक के बाहर मार दिया। जो अल्लाह के नबी की हदीस का मुनकिर है, अल्लाह के नबी की अजमत का गुस्ताख है, अल्लाह की कसम उसको ये जमीन भी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद और उसके साथियों की शरारत है, नऊज़ु बिल्लाह। चूंकि उनके दीन से ये मुर्तद हुआ है, वापस फिरा है, ये उन्होंने रात कब्र खोद के इसको बाहर फेंका है ताकि इसकी बेइज्जती हो और लोग आइंदा ऐसा ना करें। अपने तौर पर नहीं, दूसरे दिन उन्होंने और ज्यादा गहरी कब्र खोदी, पहले से ज्यादा, ताकि कोई इसको वहां से निकाल ना सके। लेकिन उनको क्या पता कि ये तो अल्लाह का फैसला है। दूसरे दिन देखा तो रात के वक्त फिर जमीन ने उसको बाहर फेंक दिया और मैदान के अंदर उसकी लाश पड़ी। तीसरे दिन और गहरी खबर खोदी, जितनी गहराई में खोद सकते थे इतनी गहराई तक ले गए, ताकि इतनी गहराई तक तो कोई मिट्टी नहीं निकाल सकेगा और ना इनको बाहर निकाल सकेगा। मेरे रब की शान देखो, तीसरे दिन देखा सुबह के वक्त में लाश फिर बाहर पड़ी। अब वो समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है, ये किसी बंदे का नहीं, बंदा कोई इतनी गहराई से इसकी लाश नहीं निकाल सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की जबान पे एतमाद करो। हां, ये हमारा हक है कि कुरान मुकद्दस में तहरीफ तो मुमकिन नहीं, अल्लाह ने खुद हिफाजत का जिम्मा उठा लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन हदीस गढ़ने में बड़े बड़े दज्जालों ने अपना दजल दिखाया, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में। इसकी मैं एक मिसाल सुनाऊं आपको। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दिमश्क की जामिया मस्जिद में असर की नमाज का वक्त था। इमाम ने सलाम फेरा तो एक आदमी उठा और कहने लगा, हद्दसना अहमद इब्न हंबल और हद्दसना यहया इब्न माइन, और इस तरह आगे पूरी सनद बयान करके एक हदीस बयान कर दी। हदीस का पढ़ने पढ़ाने का दौर था। इत्तेफाक देखो कि उसी मस्जिद में असर की नमाज में अहमद इब्न हंबल भी मौजूद है और यहया इब्न माइन भी मौजूद है। अब जब वो सनद बयान करके अपनी हदीस बयान करता है तो ये दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते हैं, ये कौन है हमारा नाम लेकर, इसकी तो आज तक हमने शक्ल ही नहीं देखी। ये कहता है मुझे अहमद बिन हंबल ने बयान किया और उनको यहया इब्न माइन मुहद्दिस ने बयान किया, उसको फला ने किया, हमने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। जब वो अपने बयान से फारिग हुआ, इन्होंने बिठा लिया दोनों बुजुर्गों ने। भाई तू कौन है? उसने तारुफ करवाया। उसने कहा किससे ये हदीस सुनी है? उसने कहा अहमद बिन हंबल से सुनी है, यहया इब्न माइन से सुनी है। वो कहने लगे मैं अहमद बिन हंबल हूं, ये यहया इब्न माइन है, और हमने तो शक्ल भी तेरी आज देखी है, तू कहता है कि मैंने उनसे हदीस पढ़ी है। अब देखो ये कितने अय्यार होते हैं जिन्होंने नबी को माफ नहीं किया, नबी की तरफ गलत मंसूब करके हदीस को गढ़ा। हालांकि आपका फरमान था मन कसबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी हदीस घड़ के झूठी निस्बत मेरी तरफ कर देता है, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हदीस गढ़ने वाले ने नबी का हया किया? नहीं किया। तो जो इतना अय्यार है, नबी का हया नहीं, उनको इन दो बुजुर्गों का क्या हया था?
وہ فوراً بولا اچھا تو احمد بن حنبل ہے، یہ یحییٰ بن معین ہے، میں تو سمجھتا تھا احمد بن حنبل بڑا کوئی سمجھدار عقل مند ہوگا، پر آج مجھے پتا چلا تو بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اچھا تو سمجھتا ہے احمد بن حنبل صرف تیرا ہی نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے؟ یحییٰ بن معین اسی کا نام ہے اور کسی کا نام یحییٰ نہیں ہے؟ تو ایک نام کے کئی آدمی ہو سکتے ہیں، تم نے اس نام کو اپنے لیے ہی ریزرو کر لیا اور اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح پھر جب اس سے پکڑا اس کو اور اس کو ذرا سختی کی، اس نے کہا مجھے مار بھی دو گے تو کیا تمہیں مل جائے گا؟ اس جیسی حدیث کا سینکڑوں کی تعداد کے اندر میں ذخیرہ گھڑ کے امت کے اندر عام کر چکا ہوں، تو مجھے مار بھی دو گے تو وہ حدیث کا ذخیرہ جو میں نے گھڑا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو چلتا ہی رہے۔ اس طرح احادیث کی پرکھ کرنا، اور اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے ان محدثین ناقدین کے اوپر جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ابن مندہ فرماتے ہیں الذین اخرجوا الثابت من المعلول والصحیح من السقیم اربعۃ، 4 بندے دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے غریب بمانے ضعیف حدیث کو صحیح حدیث سے الگ کیا، سقیم کو صحیح سے الگ کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے امت کے سامنے ایک ذخیرہ پیش کر دیا۔ البخاری و مسلم و ابو داود و النسائی، یہ 4 بندے جنہوں نے احادیث رسول اللہ کی صحت پر کام کیا، اور جتنی بھی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ داعیہ پیدا کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن کے اندر ہی، میں ابھی طالب علمی کے دور میں تھا، مجھے خواب آئی کہ اللہ کے پاک رسول سوئے ہوئے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں پنکھا لے کر مکھیاں اڑا رہا، پنکھا لے کر مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ تو میں اٹھا تو میں حیران ہوا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے پاک رسول پر تو زندگی میں کبھی مکھی آپ کے جسم پر بیٹھی نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کے جسم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں پنکھا لے کر ان کو اڑا رہا ہوں؟ وقت کے بہت بڑے معبر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا یہ خواب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تجھ سے ایک بہت بڑا کام لینے والے، یہ گندی مکھیاں ضعیف حدیثیں ہیں جو لوگوں نے گھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اور اللہ آپ سے یہ کام لے گا کہ ان ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کر دیں اور صحیح احادیث پر ذخیرہ ایک مرتب فرمائیں گے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں اس دن سے میرے دل کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تو لکھے جا چکے ہیں لیکن صحیح احادیث لکھنے کا التزام کسی نے نہیں کیا، لہٰذا یہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے اس سے کام لیا اور بخاری شریف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ایک ایسا ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اگرچہ ساری کی ساری امت کے علماء فضلاء، محدثین، مفسرین، مجتہدین، سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا ہم پلہ تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ اگر کتاب اللہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو کون سا؟ بخاری شریف ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اس بخاری کی بھی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لوگوں نے حیا نہیں کی۔ اس کو کیا آتا ہے؟ اس کو تو بخاری کی الف بے ہی نہیں آتی، اس کو تو قرآن کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ بخاری میں لکھ کر پیش کروں گا، یہ دعوے ہوتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ سب کچھ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والوں نے تو اللہ کے نبی کے یاروں کو نہیں چھوڑا۔ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج اس ابو بکر کے اوپر بھی زبان لمبی کی جاتی ہے،
جس شخصیت کے بارے میں اللہ کے پاک رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تو عمر کے اندر میں وہ چیزیں صفات دیکھ رہا ہوں کہ یہ نبی بنتا۔ اور وہ عثمان جس کے بارے میں فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ معاویہ جس کو کاتب وحی قرار دیا گیا، اس کا حیا نہیں ہے۔ اگر بخاری کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو ان سے ہمیں کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں حدیث رسول اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھانی ہوگی۔ اگر حدیث یوں مجروح کر کے پھینک دی گئی، حدیث کا کوئی مقام دل کے اندر نہ رکھا گیا، تو کل قیامت کے دن شاید اللہ کے پاک رسول کے سامنے ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اگر پاک رسول نے یہ پوچھ لیا اے مجھ پر اعتماد ہی کوئی نہیں تھا تجھے، اور جس کو اعتماد نہ ہو اس کا انجام بھی سنو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ منافق کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہودی کہتا ہے یہ چیز میری ہے۔ اب منافق کہتا ہے تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس جھگڑا لے کے جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہودی کہتا ہے نہیں 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 نہیں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، جاؤ اسی نبی کے پاس میں بھی چلنے کو تیار ہوں۔ وہ منافق یہودی کی طرف، یہودی پاک پیغمبر کی طرف کیوں؟ یہودی سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بڑے بڑے رشوت خور ہیں، ان کو جو رشوت دیتا ہے تو یہ غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر جو فیصلہ کرتا ہے بولو سچا فیصلہ ہو۔ اپنے پرائے کی روح و رعایت نہیں ہوتی۔ وہ فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لوگوں نے سفارشیں کی، اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا گیا، جی اس کی جان بخشی ہو جائے، جتنا تاوان اور چٹی چاہتے ہیں چوری کے الزام میں ہم چٹی دینے کے لیے تیار ہیں، پر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا ایم اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آج اگر محمد کی بیٹی فاطمہ پر بھی چوری ثابت ہو جاتی، خدا کی قسم میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ یہاں فیصلہ انصاف سے ہوتا ہے، اپنے پرائے کی روح و رعایت نہیں ہوتی۔ خیر مجبوراً اس کو آنا پڑا۔ اللہ کے پاک رسول نے دونوں کی باتیں سنی، اور یہ اعلان تو آپ نے پہلے سے کر دیا تھا، بخاری شریف میں بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف میں، انما انا بشر، لوگوں میں انسان ہوں، وَإِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم میرے پاس اپنے مقدمات اور جھگڑے لے کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور بعض باتیں کرنے کے بڑے ماہر، بڑے باتونی ہوتے ہیں، مزخرف انداز میں چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے جھوٹ کو بھی ملمہ سازیاں کر کے تو وہ سچ کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر کسی نے غلط بیانی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، تمہارے دل کی باتیں میں محمد الرسول اللہ نہیں جانتا ہوں، میں نے تو تمہاری زبان کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کسی نے غلط فیصلہ مجھ سے کروا لیا تو گھر میں وہ بھائی کا حق لے کے گیا، انما
اقطعہ قطعۃ من النار، ایسے سمجھے کہ آگ کا ٹکڑا گھر میں لے جا رہا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اب پاک پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو میرے لیے جائز ہو گئی، کوئی جائز نہیں ہوگی۔ غلط بیانی کوئی نہ کرے، پاک پیغمبر نے دونوں کا فیصلہ سن کر، دونوں کی باتیں سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ حدیث بنی کہ نہیں بنی؟ بولو، حدیث بنی؟ منافق کو اللہ کے پاک رسول کی اس بیان کردہ حدیث اور فیصلے پر اعتماد نہیں آیا۔ آؤ جی ادھر عمر سے بھی ذرا تائید لے لیں۔ سچے آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوتا جہاں پر بھی چلا جائے۔ اس نے کہا اچھا بھائی یہاں یہ فیصلہ نہیں اگر تجھے منظور، ادھر چلے جاتے۔ قصہ مشہور ہے، ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات سنی، فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے لقمہ دے دیا، جناب یہ فیصلہ آپ کے نبی پہلے سن کر میرے حق میں کر چکے ہیں، باقی مجھے آپ کا فیصلہ بھی منظور ہے، جیسے آپ چاہیں کر دیں۔ حضرت عمر اندر سے گئے، تلوار لے آئے، منافق کا سر اڑا دیا۔ فرمایا جس کو میرے نبی کے فیصلے پر اعتماد نہیں، بالفاظ دیگر میں کہوں جس کو میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیث پر اعتماد نہیں ہے، میں اس کو روئے زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ ہے منکر حدیث کا فیصلہ۔ اللہ کی قسم اگر آج عمر جیسا کوئی غیور انسان ہوتا تو وہ ایسے صفایا کرتا جس طریقہ سے اس ایک منافق کا صفایا کیا۔ اب اس کے لواحقین آ گئے، نہیں جی ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو صلح صفائی کے لیے گئے تھے، ہمارا یہ تو نہیں مقصد تھا کہ ہمیں آپ کی بات پر اعتماد نہیں تھا، ہم مصالحت کی کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈ رہے تھے۔ اب بظاہر تو موقع پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن میرے رب نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن نازل کر دیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك فلا توجہ میرے نبی گل انج نہیں جی میں اے منافق آکھ دیکھ لین، فلا گل انج جی میں تو انہوں دساں، وَرَبِّكَ قسمئی تیرے رب دی، لا یؤمنون جڑا تیری حدیث تے اعتماد نہ کرے او دا تے میرے کاغذیں ایمان بھی کوئی نہیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تین شرطیں بیان فرما دیں۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، حکم اور جج اور منصف آپ کی موجودگی میں آپ کو ہی ماننا ہوگا۔ توجہ، حتی یحکموک، حتی آپ کو حکم بنانا ہوگا، آپ کے سامنے فیصلہ لانا ہوگا۔ اگر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنے مقدمے لے جاتے ہیں تب بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، دوسری شرط، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل سے قبول بھی کرنا ہوگا کہ فیصلہ سچا ہے۔ اگر اس کو قبول نہیں کیا، دل کے اندر کچھ اور بات آ گئی، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بات ٹھیک نہیں ہوئی، تب بھی ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری شرط، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس فیصلے کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنا ہوگا، اپنے اوپر۔ ان تینوں شرطوں کے ساتھ کسی کا ایمان قبول ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس کوئی فیصلہ نہیں لاتا تو ایمان، بولو، میں بڑے ادب سے پوچھوں گا،
ان لوگوں سے جو اس وقت اللہ کے پاک رسول کو روضہ اطہر میں دنیاوی حصی حقیقی حیات سے زندہ مانتے ہیں. آپ کے حقیقی جسم مع روح قبر میں حقیقی حصی حیات مان کر پھر فیصلہ کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں. آگے میں کچھ نہیں کہتا، آگے آپ خود فیصلہ کر لیں. اللہ کے پاک رسول کا تو یہ اعلان ہے قرآن مقدس میں، خود رب العالمین نے وہ اعلان نبی سے کروایا آپ کی زبان سے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى، ہاں اگر آپ کو میت تسلیم کرو 63 سال کی زندگی مان کر تبھی موت آپ کے اوپر ثابت مانو، ٹھیک ہے. پھر تو اس کے بعد چونکہ آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، اوروں کے پاس فیصلہ لے جاؤ، اجازت ہے. حضرت ابو بکر کے پاس لوگ فیصلہ لے آئے کہ نہیں آئے؟ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہا، بخاری شریف، آ کر کہا جی میں دادی ہوں، جدہ ہوں، اور میرا پوتا مر گیا. کیا جدہ کے لیے، دادی کے لیے کوئی شریعت نے حصہ وراثت کے اندر مقرر کیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے میں نے حضور سے تو کچھ نہیں سنا، صحابہ سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو، تحقیق کر کے اس کے بعد پھر بتلاؤں گا. یہ تو نہیں کہا میں جا کر حضور کے ساتھ مشورہ کروں گا. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ گواہی دیتے ہیں، جناب نبی علیہ السلام کے دور میں ایک جدہ آئی تھی، دادی آئی تھی، اور آپ نے اس کا حصہ، چھٹا حصہ نکالا تھا. پھر چند دنوں کے بعد وہ عورت آئی تو آپ نے اس کے لیے چھٹا حصہ کا اعلان کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تو انہوں نے کہا ابو بکر نے جو ہم سے پہلے اپنے دور میں فیصلہ کر لیا ہے میں بھی اسی فیصلے کو بحال کرتا ہوں. میرے بھائیو، ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کا دروازہ کیوں کھولا؟ اگر اللہ کے پاک رسول روضہ اطہر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مسائل کی پوچھ گچھ جائز ہوتی ہے، تو پھر ان سے جا کر پوچھنا تھا یا اپنے ذہنی اختراع سے مقیس علیہ کو پیش کر کے اس کے اوپر قیاس کرنا تھا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک آپ زندہ موجود ہیں تو پھر فیصلہ آپ سے کروانا ایمان ہے. اور اگر آپ کو چھوڑ کر فیصلہ کسی عدالت میں لے جاتے ہیں، وزیر کے پاس لے جاتے ہیں، کسی محکمہ میں لے جاتے ہیں، تو پھر تو قرآن کی شہادت ہے لا یؤمنون. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو واپس آ جاؤ. جو حدیث کا منکر ہے اور حدیث رسول اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، حضرت عمر نے کیا فیصلہ فرمایا؟ قتل کر دیا. فرمایا میرے نزدیک اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن مقدس، واپس آ جاؤ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے. اس پر ایک دو باتیں اور سن لیں. یہ قرآن کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. 7واں پارہ. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی زیادتی اور گناہ کی ملاوٹ نہیں کی. ایمان بھی ہو تے گناہ بھی کوئی نہ ہو. اولئک لہم الامن، ان کو امن بھی ملے گا. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ بھی ہے. حضرات صحابہ کر سوال کرنے اہل لسان تھے.
عربی زبان تھی، قرآن کیا، معنی مفہوم تو سمجھ لیا، لیکن آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ قرآن نے تو یہ شرط لگا دی ایمان کے بعد گناہ نہیں کرنا، تب امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ اور ہم میں سے تو ہر بندہ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی گناہ کر ہی بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارے لیے امن ہوا نہ ہمارے لیے ہدایت ہوئی۔ اشکال سمجھ آ گیا ذہن میں؟ اللہ کے پاک رسول معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ہر چھوٹا موٹا گناہ مراد نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم سے مراد ظلم کا اعلیٰ درجہ، مخرج من الاسلام، وہ کون سا؟ شرک والا، جو شرک انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایمان لائے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، لیکن کلمہ بھی پڑھے تے کلمہ پڑھن دے بعد قبر تے سجدہ بھی، کلمہ بھی پڑھے تے یارویں بھی، کلمہ بھی پڑھے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کبھی کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی ادرکنی فی سبیل اللہ، کبھی کچھ کہے کبھی، یہ فرمایا ایمان بھی، اور ایمان لانے کے بعد کلمہ ظاہری طور پر پڑھنے کے بعد شرک کی ملاوٹ بھی کر دی، یہ شرک والا ظلم بعد کے اندر نہ کرے۔ مراد یہاں ظلم سے یہ ظلم ہے، وہ چھوٹا بڑا گناہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ اشکال صحابہ کا کیسے ختم ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آخر دعوانا